الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النهر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لن ينال الله لحومها हरगिज़ नहीं पहुँचा अल्लाह को तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त वला दिमाउहा और नहीं उनका खून वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम लेकिन पहुँचता है अल्लाह को तुम्हारा तक़वा कज़ालिक सख्खरहा लकुम इसी तरह अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया उन जानवरों को तुम्हारे लिए
لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ بڑائی بیان کرو اللہ کی اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور قربانی کی توفیق عطا فرمائی۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور اے محبوب بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے اخلاص والوں کو۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج عید الاضحیٰ کے موقع پر پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں، وہ عید قربان منا رہے ہیں، اور قربانی کے ذریعے سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ قربانی یہ اردو کا لفظ ہے، اور قربان سے نکلا ہے، اسی وجہ سے اس کو عید قربان کہا جاتا ہے۔ اور قربان کا مطلب یہ ہے کہ کسی عمل کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی رضامندی اور اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنا، اسے قربان کہا جاتا ہے۔ عام طور پر قربان کا یہ لفظ جانوروں کے ذبیحہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی جہاں پر اس لفظ کا ذکر آیا ہے تو وہاں جانوروں کا ذبیحہ مراد ہے۔ قربانی کی یہ عبادت اس وقت سے ہی مشروع ہو گئی تھی جب آدم علیہ السلام اس دنیا پہ تشریف لائے اور اس دنیا کی آباد ہونے کی صورت بنی تھی، تو اس وقت سے ہی قربانی بھی مشروع ہو گئی، اور اس کائنات میں سب سے پہلے جو قربانی دی وہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ 6 سپارے کے اندر فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ میرے محبوب ان لوگوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر کیجیے، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدهما، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ ابن کثیر نے بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے کہ حابیل نے مینڈے کی قربانی پیش کی، اور قابیل نے زمین کی پیداوار سے کچھ اناج اور کچھ غلہ صدقہ کیا، قربانی کے طور پر پیش کیا۔
اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامت اور نشانی ہی ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی، جس کی قربانی مقبول ہوتی اس کو کھا دیتی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے بعد میں جتنے بھی انبیاء آئے، جتنی بھی شریعتیں آئیں، تمام شریعتوں میں یہی حکم تھا، یہی طریقہ تھا کہ لوگ قربانی کر کے اس کا گوشت ایک کھلی جگہ پہ رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا دیتے۔ جس کی قربانی جل جاتی وہ دلیل اور علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ اس کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہو گئی، اور جس کی قربانی کو آگ نہیں جلاتی تھی وہ اس کے مردود ہونے کی، نامقبول ہونے کی علامت تھی۔ اسی طریقے سے گزشتہ شریعتوں کے اندر جب جہاد کیا جاتا تھا اور مال غنیمت جہاد کے نتیجے میں حاصل ہوتا تھا، تو اس مال غنیمت کو بھی ایک جگہ پہ جمع کر کے رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور اس مال غنیمت کو جلا دیتی۔ یہ علامت اور نشانی ہوتی تھی اس جہاد کے مقبول ہونے، اور جو جہاد عند اللہ مقبول نہیں ہوتا تھا تو آسمان سے آگ نہیں آتی تھی اور اس مال غنیمت کو نہیں جلایا جاتا۔ اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر جہاں بے شمار انعامات فرمائے، ان میں سے یہ بھی انعام فرمایا کہ قربانی کے گوشت کو اس امت کے لیے حلال قرار دیا، اور مال غنیمت کو بھی اس امت کے لیے حلال قرار دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اوپر اور اپنے اوپر انعامات کا جہاں ذکر کیا اور اپنی خصوصی فضائل بیان فرمائے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، کہ اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ تو اللہ نے اس امت کو اجازت دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے کہ وہ قربانی کے گوشت کو کھا سکتے ہیں، استعمال میں لا سکتے ہیں، اور مال غنیمت کو استعمال میں لا سکتے ہیں، جبکہ پہلی شریعتوں میں یہ حکم نہیں تھا، آگ آ کر کے کھا جاتی تھی۔ اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت پیش کی تو کفار نے یہ اعتراض کیا کہ پہلے شریعتوں کے اندر پہلے انبیاء جب آتے تھے وہ قربانی پیش کرتے تھے اور قربانی آسمان سے آگ آ کر کے اس سے کھا جاتی تھی، جبکہ آپ کی شریعت میں، آپ کے زمانے میں یہ بات نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ قربانی کے گوشت کو تقسیم کر لیتے ہیں اور خود کھا لیتے ہیں، اس لیے ہم اس وقت تک آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم یہ نشانی دیکھ نہ لیں کہ آپ قربانی کریں، آسمان سے آگ آئے اور اس قربانی کو کھا لیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس بیہودہ اعتراض کو قرآن کریم کے اندر نقل کیا، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ فرمایا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، کہ اللہ نے ہم سے اس بات کا معاہدہ لیا ہے، وعدہ لیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی رسول کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے حتی یأتینا بقربان، جب تک کہ وہ قربانی نہ کرے تأکلہ النار، اور پھر آسمان سے آگ آ کر کے اس قربانی کو کھا نہ لے۔ فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا محض ہیلا ہے، بہانہ ہے، یہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے۔ قل قد جاءکم رسل من قبلی، میرے محبوب آپ ان لوگوں کے جواب میں یہ ارشاد فرما دیں کہ مجھ سے پہلے بھی انبیاء آئے، رسول آئے اور نشانیاں لے کر، معجزات لے کر کے آئے، وبالذی قلتم، اور معجزات اور نشانیوں کے علاوہ انہوں نے یہ نشانی بھی پیش کی جس کا تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو،
یعنی قربانی. فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اس کے باوجود کہ انہوں نے قربانی پیش کی، آسمان سے آگ نے آ کر اسے جلایا، پھر بھی تم اس کے اوپر ایمان نہیں لائے، اور صرف ایمان نہیں لائے بلکہ تم نے ان انبیاء کو قتل کر دیا. یہ صرف تمہارا ہیلا اور بہانہ. تو فرمایا کہ قربانی آدم علیہ السلام کے وقت ہی سے مشروع چلی آ رہی ہے، لیکن اس قربانی کو جو ایک امتیازی شان ملی اور ایک امتیازی مقام ملا وہ اس واقعے کے بعد ملا جس واقعے کی یادگار اس امت کے لیے منانا واجب کر دی گئی. کہ اس واقعے کی یادگار کے طور پر امت مسلمہ ہر سال عید قربان کے موقع پر قربانی کی عبادت کرتے ہیں. اور وہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا کہ جو انتہائی بے نظیر اور بے مثال واقعہ اور انتہائی سبق آموز واقعہ. ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب سے پیغمبرانہ دعوت لے کر کے اٹھے تو سب سے پہلے گھر سے مخالفت ہوئی. باپ سے آمنا سامنا ہوا اور باپ نے ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت. ابراہیم علیہ السلام نے صدرانہ آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، باپ کے ادب اور احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے باپ کو دعوت دی اور انہیں سمجھایا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. میرے محبوب آپ کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، بے شک وہ سچے نبی تھے. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جب انہوں نے اپنے باپ کو دعوت دی اور انہیں سمجھایا، اے ابا جان، لم تعبد، آپ کیوں پوجا کرتے ہیں، کیوں عبادت کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہیں نہ آپ کے کچھ کام آ سکتی. ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو سمجھانے کے لیے جو انداز خطاب اختیار فرمایا اس کے اندر ادب. باپ اگر کافر ہے تب بھی جب اس سے بولو، اس سے بات چیت کرو تو ادب کا لحاظ رکھو. یا اباتی، اے ابا جان، اے بابا جان، آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں نہ دیکھ سکتی ہیں نہ کچھ کام آ سکتی ہیں. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے ابا جان، اللہ کی طرف سے مجھے ایسا علم ملا ہے، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں. آپ میری بات مان لیجئے، میری تابعداری اختیار کر لیجئے، میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھے راستے پر چلاؤں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے ابا جان، شیطان کی پیروی مت کیجیے، شیطان کا کہنا مت مانیے، اس لیے کہ شیطان کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ شیطان رحمان کا نافرمان. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے ابا جان، مجھے اس بات کا ڈر ہے، خوف ہے، اگر آپ اللہ کی یوں ہی مخالفت کرتے رہیں گے، اللہ کے خلاف چلتے رہیں گے تو رحمان کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا اور آپ بھی شیطان کے ساتھیوں میں سے بن جائیں گے. پیارے انداز سے ابا جان کہہ کر کے باپ کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو سمجھانے کی کوشش فرمائی، دعوت دی، سمجھایا، لیکن نتیجے کے طور پر باپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، دھمکی دے دی. اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک. اے ابراہیم، تو ہمارے خداؤں سے بیزار ہو گیا، یاد رکھ باز نہ آیا تو تمہیں پتھر مار مار کر کے سنسار کر کے گھر سے نکال دیا جائے. قوم کو دعوت دی، سمجھایا، لیکن قوم بھی نہ مانی، باپ بھی مخالف، قوم بھی مخالف.
فیصلہ ہوا خرقو، ابراہیم کو آگ کے اندر جلا دو۔ جشن منایا گیا اور لوگوں کو جمع کیا گیا، آگ جلائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالا گیا، اور فرمایا جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے جبرائیل آئے، ابراہیم میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں، میری مدد کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ فرمایا کہ اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو میری مدد کرنے کے لیے تو جبرائیل تمہاری مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جس ہستی کے لیے، جس ذات کی میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے اور جس ذات کی خاطر مجھے اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، اور وہ میرے اس حال سے واقف۔ وہ ذات میرے حق میں جو فیصلہ فرمائے، مجھے جس حال میں رکھے، میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ یہ استقلال ابراہیم علیہ السلام۔ آگ میں ڈالا گیا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جائے ابراہیم پر۔ آگ کا معجزہ ظاہر ہوا، ٹھنڈک اور سلامتی والی بن گئی۔ کئی دن ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر رہے، بجائے اس کے کہ وہ لوگ آپ پر ایمان لاتے اور مخالفت بڑھ۔ آخر کار ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انی ذاہب الی ربی سیہدین، جب تم ایمان نہیں لاتے تو میں تمہیں چھوڑ کر کے اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، اس مقام کی طرف جاتا ہوں جہاں میرا رب مجھے لے جانا چاہے۔ لوط علیہ السلام ایمان لائیں، اپنی بیوی اماں ہاجرہ کو لوط علیہ السلام کو لے کر کے عراق سے نکل گئے اور شام کی طرف سفر اختیار کی۔ فلسطین کے اندر کنعان کے مقام پر جا کر کے وہاں پر ڈیرا لگایا۔ 86 برس کی عمر، اور 86 برس کی اس عمر میں جب وہاں پہنچے، گھر سے بے گھر ہوئے، اپنے خاندان کو، اپنے ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، وطن کو، سب کو چھوڑا، تو وہاں جا کر کے اللہ سے سوال کیا، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیکوکار بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ کی طرف سے بشارت ملی، اے ابراہیم ہم تمہیں حلیم بیٹا، بردبار بیٹا عطا کریں گے۔ 86 برس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت ملی، اور اس وقت اکلوتا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام۔ 99 برس کی عمر میں اللہ نے دوسرا بیٹا دیا جس کا نام اسحاق علیہ السلام۔ اب جب بیٹا پیدا ہوا، کسے معلوم تھا کہ بڑھاپے میں کئی آرزوں اور تمناؤں کے بعد، دعاؤں کے بعد جو بیٹا دیا جا رہا ہے، یہ بیٹا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑے امتحان کا اور بہت بڑے آزمائش کا ذریعہ بنے۔ بیٹا پیدا ہوا، ساتھ ہی امتحان بھی شروع ہو گیا۔ فرمایا، اے ابراہیم شام کے اس سرسبز علاقے سے نکل کر اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر اس ریگستانی علاقے کے اندر جاؤ جو بے آب ہو گیا ہے، جہاں گرمی اور تپش ہے، جہاں کوئی درخت نہیں، جہاں کوئی انسان نہیں، جہاں کوئی جانور نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بغیر چوں و چرا اپنے بچے کو، بیوی کو لے کر کے اس مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں آج مکہ مکرمہ ہے اور جہاں بیت اللہ ہے، وہاں چھوڑتے ہیں، اور ابھی وہاں پر قیام کیا ہی نہیں، ایک مقام پہ کھڑے تھے، وہی آ گئی، ابراہیم بیوی کو، بچے کو یہیں چھوڑو، واپس شام چلے جاؤ۔ اتنی بھی تاخیر اللہ کے حکم میں گوارا نہیں کہ جا کر بیوی کو بتا دیں اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے، تم فکر نہ کرو، اس کو تسلی دے دیں، اس کا حوصلہ بڑھا دیں، وہیں سے چل پڑے۔ اور جب دور ہوتے گئے، اماں ہاجرہ نے دیکھا کہ یہ تو دور ہوتے چلے جا رہے، آواز لگئی کہ آپ یہاں پر ہمیں چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ جواب نہیں دے رہے۔ بیوی بھی خلیل اللہ کی تھی، سمجھ گئی کہ یہ بزرگ شخصیت اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، تو فرمانے لگی، اللہ امرک، اے خلیل اللہ، اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں صرف سر ہلا دیا، تو فرمانے لگی، اذا اللہ لا یضیعنا، اے ابراہیم
جب اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر جائیے. وہ اللہ ہمیں یہاں پر ضائع نہیں کرے. ایسا مقام کہ نہ وہاں کوئی انسان، نہ پانی، اور نہ کوئی سبزہ، نہ کوئی درخت، نہ کوئی جانور، لیکن اللہ کے اوپر اتنا یقین ہے. اما حاجرہ کا فرماتی ہیں اللہ لا یضیع، اللہ کی طرف سے حکم ہے تو جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائیں. اب یہاں پر کس طرح سے پرورش ہوئی، کس طرح سے اسماعیل علیہ السلام پروان چڑھے، اس کا وقت نہیں. یہاں تک کہ اسماعیل علیہ السلام 9 برس کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں. اللہ رب العزت کا ذکر فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی، جب پہنچ گئے اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے، ان کے ساتھ ممد اور معاون بننے کے قابل ہو گئے، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ بیٹی کو ذبح کر رہے. بیٹی کے پاس آئے، فرمایا کہ یہ وقت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت سخت وقت تھا، صبر آزما وقت، کہ پہلا بڑھاپے میں جو بیٹا ملا، آرزوؤں کے بعد اسے جدا کیا گیا، دور رکھا گیا. جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا، جوانی کے قریب پہنچ گیا اور باپ کا ممد اور معاون بننے کے قابل ہونے لگا، تو ایسے وقت میں حکم آ گیا کہ اس کو ذبح کر. اب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. ابراہیم علیہ السلام کو رائے لینے کی ضرورت نہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، لیکن بیٹے کا امتحان لے رہے تھے کہ یہ بچہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہے یا نہیں. فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام نے یہ سوچا کہ یہ تو میرے باپ کا خواب ہے، اور نبی کا خواب وہ وحی الہی ہوتا ہے، یہ کوئی معمولی خواب نہیں. فوراً عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان اللہ کی طرف سے آپ کو جو حکم ہوا ہے پورا کر دیں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ کے حکم کی پورا کرنے میں دیر مت کیجیے. میرا معاملہ تو فرمایا کہ میرے معاملے کے بارے میں آپ فکر نہ کریں، اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کتنا سبق ہے ان الفاظ کے اندر. اسماعیل علیہ السلام جو باپ کی اطاعت شعاری اور فرمانبرداری میں باپ کے سامنے ان سے ہیل حجت نہیں کر رہے، بلکہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں، اور اپنی عاجزی اور انکساری کا بھی اظہار کر رہے ہیں. اپنے عزم، اپنے ارادے کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہے، بلکہ اپنے عزم اور ارادے کو اللہ کی مشیت کے تابع کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ابا جان آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. یہ بھی نہیں کہا کہ ابا جان اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا، بلکہ فرمایا صابرین میں سے پائیں گے. بتلانا کیا مقصود ہے کہ ابا جان میں پہلا اس دنیا کے اندر صبر کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ میرے علاوہ بھی اس دنیا کے اندر ہزاروں انسان ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کے آگے جو ہے اپنے سر کو جھکا دیا اور انہوں نے صبر کیا ہے. اللہ نے چاہا تو میں بھی ان صبر کرنے والوں میں سے ایک بن جاؤں. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی کیا ہے؟ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اور اس کی یادگار کو اے امت مسلمہ تم نے قیامت تک منانا. دیگر لوگ بھی، دیگر امتیں بھی، دیگر اقوام بھی اپنی مشہور شخصیات کی یادگار اس دنیا کے اندر مناتے ہیں، اور یادگار بنانے کے مختلف طریقے ہیں. کہیں پر مجسمے بنا دیے جاتے ہیں، کسی آدمی نے کوئی بڑا کام کیا، اس کے مجسمے بنا کر کے شہر کے چوکوں کے اندر، چوراہوں کے اندر، مختلف مقامات کے اندر نصب کر دیے جاتے ہیں. کسی کی یادگار کو منانے کے لیے کوئی بلڈنگ بنا دی جاتی ہے، کوئی روڈ اس کے نام سے منسوب کر دیا جاتا ہے.
مختلف طریقوں سے یادگار منائی جاتی ہے، لیکن اسلام کے اندر فرمایا کہ یادگار منانے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ مجسمے بنانا اور کسی عمارت کو تعمیر کر دینا یہ ساری کی ساری چیزیں عارضی ہیں۔ ایسا کام کرو کہ وہ کام قیامت تک باقی رہے، اور وہ عمل ہے اس شخصیت کا کہ جس شخصیت نے وہ عمل کیا تم بھی وہ عمل کرو، اس کے فعل کو اختیار کرو جو فعل اس نے کیا۔ اس لیے جب صحابہ نے پوچھا ما هذه الأضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، میرے صحابہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔ اب صحابہ سوچ میں پڑ گئے، کہاں ہماری قربانی، کہاں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی؟ انہیں اپنے بیٹے کے اپنے لخت جگر کے گلے پہ چھری پھیری، ہم جانور کے گلے پہ چھری پھیرتے ہیں، دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے، تو کیا ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کی نقالی میں ہمیں بھی وہ اجر ملے گا، وہ ثواب ملے گا، وہ بدلہ ملے گا جو ابراہیم کو اللہ نے دیا؟ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، دوسرا سوال کر دیا، اے اللہ کے رسول اگر ہم قربانی کریں تو اس قربانی کرنے پہ اللہ کی طرف سے ہمیں کیا اجر ملے گا، ہمیں کیا بدلہ ملے؟ قال بكل شعرۃ حسنہ، فرمایا میرے صحابہ تمہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ سوچ میں پڑ گئے، بعض جانور ایسے ہیں کہ ان کے بدن کے اوپر تو بال بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں، جیسے پشم اور اون والے جانور، بھیڑ اور دمبا اور اونٹ۔ پھر سوال کیا فَالصُّوفُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اون کے بارے میں، پشم کے بارے میں کیا فرماتے؟ قال بكل شعرۃ من الصوف حسنہ، فرمایا کہ اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے۔ اب اندازہ لگائیں کس قدر نیکیاں ملیں گی ایک قربانی کرنے والے انسان کو کہ اس جانور کے بدن کے اوپر جتنے بال ہوں اتنی اس کو نیکیاں ملیں۔ اس لیے فرمایا کہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن سب سے بڑا عمل یہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النار احب الی اللہ من احراق الدم۔ اس لیے فرمایا کہ یوم النہر، قربانی کے دن، عید القربان کے دن، عید الاضحیٰ کے دن بندہ جتنے بھی اعمال کرتا ہے تمام اعمال میں سب سے بڑھ کر کے جو عمل ہے وہ قربانی کا عمل۔ احب الی اللہ من احراق الدم، قربانی کے جانور کا جو خون نیچے گرتا ہے اس کا برابری کوئی دوسرا عمل نہیں کر سکتا۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ فرمایا کہ یہ قربانی قیامت کے دن یأتی یوم القیامہ بقرونها، اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گی، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گی، اپنے کھروں کے ساتھ مکمل طور پر آئے گی، اور پورے صراط بھی قربانی کرنے والوں کے لیے سواری بنے۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ اس لیے فرمایا کہ اے امت مسلمہ تم طیب نفس کے ساتھ اور دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ جو آدمی قربانی کی استطاعت رکھتا ہے، قربانی کی طاقت رکھتا ہے، جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتا ہے، چاہے اس کے اوپر سال نہ گزرا ہو، چاہے وہ 1-2 دن اس کے پہلے جو ہے عید الاضحیٰ سے 1-2 دن پہلے اس کے پاس آیا ہو، اس کی مالیت اس کے پاس موجود ہے، اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وعید فرمائی من وجد ساعة لأن يزكي فلم يزكي فلا يحضر مصلانا۔ ایک تمہارے باپ کی سنت، دوسرا اللہ نے اس کے اندر اتنا اجر رکھا، اور تیسرا فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقبول عمل، اور پھر بھی طاقت اور قوت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتے، تو فرمایا کہ جو آدمی طاقت رکھے پھر بھی قربانی نہ کرے فلا یحضر مصلانا، اس کو ہماری عیدگاہ میں، ہمارے گھر کے اندر آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کتنی بڑی وعید ہے۔
اس لیے اللہ نے جن کو استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، جس طرح گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ گھر کے اندر جتنے بھی صاحب استطاعت ہیں، صاحب نصاب ہیں، یہ نہیں ہے کہ گھر کا سربراہ والد صاحب قربانی کر لیں تو سب کی طرف سے قربانی پوری ہوگی۔ جو بھی بالغ ہے، قربانی کی شرائط میں سے عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، مقیم ہو، اگر مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس پہ قربانی نہیں۔ نابالغ بچہ ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ نصاب تک پہنچتا ہے، لیکن پھر بھی اس پر قربانی نہیں، اس لیے کہ وہ نابالغ ہے۔ اور اگر بالغ ہے اور اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ نصاب تک پہنچتا ہے، اس پر قربانی واجب نہیں کرے گا تو گناہ گار۔ اور اگر مسافر ہے، شرعی مسافر ہے، اس پر قربانی نہیں، مقیم ہے تو اس کے اوپر قربانی نہیں۔ اس لیے جن لوگوں نے قربانی نہیں کی، قربانی کرنے کا اہتمام کریں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ میں رہے، ہر سال 2 دمبوں کی قربانی دیتے رہے، اور جب آخری حج تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ 63 اونٹ خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کا نہر کیا، اور باقی اونٹ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے کیا۔ اور فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے تو یہ دعا مانگتے تھے، اسے جب جو قربانی کریں مسنون ہے کہ وہ یہ دعا مانگے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک عن محمد وامتی بسم اللہ اللہ اکبر ثم ذبح۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنی طرف سے قربانی کرتے، قربانی کو ذبح کرتے، یہ فرماتے اے اللہ یہ تیری طرف سے عطا ہے، یہ جانور تو نے عطا کیا، قربانی کی توفیق تو نے دی، اللہم منک ولک، اور اے اللہ یہ جو قربانی دے رہا ہوں یہ صرف تیری رضامندی کے لیے اور تیری خوشی کے لیے دے رہا ہوں، اے اللہ اس کو محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے قبول کرو۔ اس لیے قربانی نہ صرف اپنی طرف سے دو بلکہ اپنے ماں باپ کی طرف سے دو جو دنیا سے چلے گئے ہیں، دادا دادی نانا نانی کی طرف سے دو، اور سب سے زیادہ جو ہمارے اوپر حق ہے اس کائنات کے اندر وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی دو۔ اور اگر کسی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے تب بھی یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ نفلی طور پر بھی اگر وہ قربانی دے دیں گے تو اتنے بڑے اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے کہ جس کا اندازہ جو ہے وہ ہمیں آخرت کے اندر ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت سماعت فرما لیں۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب بمائے 6 تکبیرات زوائدہ واجبہ کے پڑھتا ہوں میں خاص واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میں طرف قبلہ شریف اللہ اکبر، یہ نیت ہے۔ اس کے بعد ثنا سبحانک اللہم ولا الہ غیرک تک پڑھیں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد پھر امام تکبیر کہے گا اللہ اکبر، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے چھوڑ دیں، دوسری تکبیر میں پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں، تیسری تکبیر میں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے ناک کے نیچے باندھ لیں۔ اب اس کے بعد پہلی رکعت ہوگی، جب پہلی رکعت مکمل ہو جائے دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ اور پھر سورت کی تلاوت ہوگی، اور رکوع میں جانے سے پہلے پھر جو ہے یہ 3 تکبیرات زوائدہ جو ہے یہ کہی جائیں گی۔ عید کی جو نماز ہے عام نوافل کی طرح جو 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں اسی طرح ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ ان میں 6 تکبیرات جو ہیں وہ زائد ہیں۔ پہلے ثنا سبحانک اللہ کے بعد 3 تکبیریں کہی جاتی ہیں، اور دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے قرات کے بعد جو ہے 3 تکبیرات کہی جاتی ہیں، اور چوتھی تکبیر بھی بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے پھر رکوع میں چلے جائیں گے۔ عید کی نماز کے اندر چونکہ مجمع زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اگر امام سے غلطی ہو جائے، کوئی واجب چھوٹ جائے تو پھر اس صورت میں سجدہ سہوا نہیں ہوتا۔ اگر امام دوسری رکعت میں تکبیرات بھول گیا رکوع سے پہلے اور رکوع میں جا کر کے اس کو یاد آ گئی، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رکوع ہی کے اندر بلند آواز سے تکبیرات کہے اور پیچھے مقتدی بھی اس کے ساتھ جو اس کی تابعداری اختیار کرے۔
अगर कोई आदमी ऐसे वक्त में पहुंच जाता है कि नमाज खड़ी हो गई है और इमाम ने तकबीरात कहने के बाद क़िरात शुरू कर ली है, तो जब वो तकबीर तहरीमा कहे तो तकबीर तहरीमा कहने के बाद पहले 3 तकबीरात कह ले और उसके बाद फिर जमात में शरीक हो जाए। अगर कोई आदमी दूसरी रकात में आता है और इमाम रुकू के अंदर चला गया है, पहले वो तकबीर तहरीमा कहे और फिर उसके बाद रुकू में जाने के बाद बजाय सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के वो ये 3 तकबीरात जो है ये कहे। सफ़ी दुरुस्त मान साथ साथ जुड़ गए, दाएं बाएं देख लें, सभी सीधी करना है। पहली सफ़े मुकम्मल कर लें। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إذ نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وعلم التوحيد وأمر بالإسلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله فيا لهم من كرام. وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النهر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان